جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل پل صراط پر یہ سواریاں بن کے تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے۔ اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے حصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایام نہر یہ 3 دن جو خون بہانے کے ہیں، 10، 11 اور 12 تاریخ، ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں اور دیگر صالح اعمال کریں، بہت قابل قبول ہیں اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن ان ایام میں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے وہ راہ خدا میں خون بہانا ہے، قربانی پیش کرنا ہے۔ تو قربانی کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ یہ فلسفہ ان دنوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ 20-50 ہزار کی قربانی کرنے کی بجائے اتنے اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کے 2-3 مہینے خیریت سے گزر جاتے ہیں، اور وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں ڈال لیں تو گوشت تو 2-4 دن کے اندر کھایا پیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اتنے پیسے کسی غریب کے گھر دے دیے جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اسلام کب اس عمل سے روکتا ہے؟ غریب کی مدد کیجئے، صرف عید کے دن ہی نہیں، مینڈے کی جگہ ہی نہیں، بلکہ اسلام تو راہ خدا میں جانور ذبح کر کے اسی جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں گوشت کی ضرورت بھی نہیں تھی، پھر بھی تم نے ذبح کر دیا، تو جہاں ضرورت ہوگی اور تمہاری ہمسائیگی میں، تمہارے اطراف میں جب کوئی غریب ہوگا تو پھر تم اس کے لیے ذبح کیوں نہیں کرو گے؟ اس کے لیے تم قربانی کیوں نہیں کرو گے؟ اِثار کیوں نہیں کرو گے؟ یہاں تو پھر بھی ہم گوشت خود کھا لیتے ہیں یا غرباء میں بانٹ دیتے ہیں، لیکن منا کی وادی میں جہاں لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، وہاں تو جانور کاٹ کے اس کو ذبح کر کے بس چھوڑ دیا، اس کے گوشت سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر حجاج ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی کر دی گئی ہے، اور وہ فون کال کے انتظار میں یا حکومت وقت کی جانب سے دیے گئے وقت کے بعد حلق کروا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے نہ اپنا جانور دیکھا ہوتا ہے، نہ اس کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، تو صرف انہیں ٹائم بتلا دیا جاتا ہے یا ان کو کال کر دی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو وہاں تو گوشت کھانا بھی مقصود نہیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا۔ تو جب رضا الہی کے لیے جانور ذبح کرنے کا جذبہ پیدا کر کے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تو پھر تم پورا سال خرچ کرو گے، تمہارے لیے کوئی مشکل اور کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم جو ہے وہ اس جذبہ خیر سے نور حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ تو سب سے افضل عمل ان 3 ایام کے اندر جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ راہ خدا کے اندر خون بہانا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ مینڈے لائے گئے جو چتکبرے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو ذبح کیا۔ تو عید قرباں یہ ایثار کی عید ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اسلام ہمیں قربانی سکھاتا ہے۔ اسلام لمحہ لمحہ قربانی ہے، ایک ایک ساعت اسلام قربانی کا نام ہے، اور ہمیں 10